अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। शाम जो है मिडिल ईस्ट का बहुत अहम मुल्क है। 8 दिसंबर को बशार अल असद की रिजीम के फॉल के बाद अब दोबारा शाम एक आलमी बैटल ग्राउंड बना हुआ है। HTS यानी हयात तहरीर अश-शाम की अन्नानी हुकूमत संभालने के बाद रोज़ाना की बुनियाद पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आज की बहुत बड़ी 2-3 खबरें हैं और उस हवाले से हम आपको बताएंगे। इसराइल, ईरान, रशिया, अमेरिका, लबनान, सब लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं। सबसे बड़ी इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स पर HTS के सरबराह अहमद अश-शरा और पुराना नाम था अबू मोहम्मद अल जोलानी, इसको बहुत बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। तुर्किश सदर रजब तैयब अर्दगान ने इसराइल को कौन सी वार्निंग दी है, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। और इंटरनल फ्रंट के ऊपर इस वक्त सीरिया को अक़लियतों की जानिब से बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है और वहाँ पर अब अंदरूनी तौर पर फसादात शुरू हो गए हैं। क्यों हुए हैं और रशियन कार्गो शिप क्यों डूबा, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले हम आपको बताते हैं रशियन कार्गो शिप के बारे में। रशियन कार्गो शिप जो कि सीरिया के मिशन के ऊपर था, वापस जा रहा था, मेडिटेरियन जो सी था उसमें डूब गया है। वजूहात अभी तक पता नहीं चल पाई, मगर सबको पता है कि बशार अल असद रिजीम के साथ बहुत अहम इत्तेहादी था रूस, और रूसी अड्डे वहाँ पर थे और अब आहिस्ता आहिस्ता रूसी अफवाज वहाँ से इनखला कर रही हैं। और उसी इनखला की जो दौड़ में, उसी लाइन में अब रशियन जो कार्गो शिप था वो जा रहा था और उसमें अचानक ब्लास्ट हुए और कुछ हमारे सामने फुटेजेस आई हैं, हम आपको दिखाएंगे भी। वो डूब गया है और वजूहात अभी तक पता नहीं चल पाई, मगर इसके ऊपर और इसके पीछे भी कोई जो रशियन मीडिया है वो साजिश करार दे रहे हैं। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से अभी तक वजूहात बताई नहीं गई, ताहम इस बात की तस्दीक की गई है कि कार्गो शिप डूब गया है। अब दूसरी जानब हम आपको बताते हैं, शुरू में हमने आपको बताया था कि माइनॉरिटीज़ का चैलेंज दरपेश है इस वक्त सीरिया की नई निगरान हुकूमत को, और इस वक्त क्रिसमस का मौका है और आज मगरबी और मशरकी सीरिया में एहतजाज हुए हैं और क्रिश्चियंस के एहतजाज किए गए हैं। और ये कहा गया है कि क्रिसमस जो ट्री था वो जलाया गया है और उसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो गए हैं दमिश्क और दीगर जगहों के ऊपर। और जिसके बाद अब काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हजीमत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आलमी बिरादरी बिलखुसूस अमेरिका के एक वफ्द की मुलाकात हुई है HTS के सरबराह अबू मोहम्मद अल जोलानी या अहमद अश-शरा के साथ, और उनसे डिमांड्स की गई हैं कि ख़वातीन, माइनॉरिटीज़ और दीगर जो लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और इंक्लूसिव और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें तमाम अक़लियतें, ख़वातीन वगैरह शामिल होनी चाहिए। तो लिहाजा अक़लियतों के ख़िलाफ़ ये एक इस वक्त नई निगरान हुकूमत बशार अल असद के जाने के बाद एक अहम वाक़या हुआ है। इस हवाले से हम आपको बताएं कि क्या पोजीशनें शाम में अक़लियतों की, बिलखुसूस क्रिश्चियंस की। 2011 की सिविल वॉर से पहले क्रिश्चियंस की जो तनासब था सीरिया में वो 10% था और उसके मुताबिक 2 मिलियन यानी 20 लाख क्रिश्चियंस सीरिया में रहते थे। मगर फिर सिविल वॉर शुरू हो गई और वहाँ से क्रिश्चियंस का इनखला हुआ और काफ़ी तादाद में लोग मारे भी गए, जिसके बाद 2023 में US स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें बताया गया है कि लेस देन 3% अब क्रिश्चियंस सीरिया में रह चुके हैं। अब उनकी तादाद बताते हैं कि तकरीबन वो 3 लाख तक नीचे गिर गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी एक माइनॉरिटी कुर्द भी हैं और कुर्दों की तादाद 10% बताई जाती है। इसके अलावा अलवी शिया हैं और उसकी इनकी तादाद भी 10% बताई जाती है। इसके अलावा द्रूज
اور دیگر کچھ اسماعیلی ہیں ان کی تعداد 1.8% اور 3% رسپیکٹیولی بتائی جاتی ہے۔ اس قسم کی اقلیتیں ہیں اور ان کے خلاف اب امریکہ اور دیگر ممالک چاہتے ہیں کہ کچھ بھی نہ ہو۔ دوسری جانب خواتین کی ریلی آج مشرقی اور مغربی سیریا میں نکالی گئی ہے اور خواتین نے احتجاج کیا ہے کیونکہ خواتین کو حقوق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے پوری دنیا اس وقت مثال دے رہی ہے۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت نے کافی پابندیاں لگا رکھی ہیں خواتین اور گرلز ایجوکیشن کے اوپر، خواتین کی جابز کے اوپر، خواتین کی حکومت میں شمولیت کے اوپر اور دیگر ان کے خلاف جو پابندیاں ہیں۔ اور اب سیریا کی باری آئی ہے اور سیرین جو نئے سربراہ ہیں، ڈیفیکٹو رولر ہیں، احمد الجولانی یا احمد الشرع، انہوں نے عالمی برادری، امریکہ اور سب کو یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ خواتین کو نہ صرف حکومت میں شامل کریں گے، ایک وزیر شامل بھی کر لی گئی ہے عائشہ، اور باقی ان کی جابز کے اوپر، ان کی ایجوکیشن کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ اور آج مختلف علاقوں میں دیکھا گیا ہے خواتین نے احتجاج کیا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں دوسری جانب اور وہ ہے سب سے اہم ترین، بہت بڑی وارننگ سامنے آئی ہے، انتباہ سامنے آیا ہے ٹرکش پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان کی جانب سے، اور وہ انتباہ کسے دیا گیا ہے؟ اسرائیل کو دیا گیا ہے۔ کیوں دیا گیا ہے؟ اسرائیل نے 8 دسمبر کے بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد 1200 کلومیٹر کی جو گولان ہائٹس تھیں، جسے غیر فوجی علاقہ کہا جاتا ہے، بفر زون کہا جاتا ہے، اسرائیل اور سیریا کے مابین اور ساتھ لیبنن بھی ہے، اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا اور اپنے فوجی بٹھا لیے تھے۔ اور اب اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو اسرائیلی صہیونی سیٹلرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور دگنا کی جائے گی۔ اس کے اوپر مستقل گولان ہائٹس کے علاقے کو صہیونی علاقہ قرار دیا جائے گا، اسرائیل کا حصہ قرار دیا جائے گا، جس کے بعد ترکی کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ اب اسرائیل کو کہ کافی ہو گیا، بہت ہو گیا، انف از انف۔ اور ترکی کے پریزیڈنٹ نے انتباہ دیا ہے نیتنیاہو کو کہ وہ یہاں سے اپنی فوجیں واپس نکال لیں، وِدڈرا کر لیں، انخلا کر لیں، اور اسرائیلی فورسز کو وہاں سے نکلنا ہوگا، جانا ہوگا۔ اور اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ نئی شام کی جو حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ایچ ٹی ایس کے جو احمد الجولانی ہیں ان کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ نہ صرف شام کی جو سورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، علاقائی سالمیت ہے اور اس کی پابندی ہے، پابند ہے ترکی کہ اس کی حفاظت کرے۔ بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے اور بشار الاسد رجیم کو گرانے میں سب سے زیادہ جو بڑا پیش تھے وہ ترکی تھا اور رجب طیب اردغان تھے۔ ترکی نے وہاں کے باغی گروپوں بالخصوص ایچ ٹی ایس کی مالی معاونت کی اور فوجی معاونت بھی کی، اور جس کے بعد اب بشار الاسد جو ہے وہ 8 دسمبر کو وہاں سے ماسکو بھاگ گئے ہیں۔ اب ترکی کے پریزیڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو باغی اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں وائی پی جے اور پی کے اس کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں۔ ایچ ٹی ایس کی جو نئی شامی حکومت ہے ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اب وائی پی جے کی اور پی کے کی وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، انہیں وہاں سے نکلنا ہوگا، ہم تعاون کے لیے تیار ہیں۔ اس قسم کی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں اور ترکی کے صدر کی بہت واضح وارننگ وہاں سے آئی ہے۔ اب کیا ہے؟ اب اسرائیل کافی پریشان ہے کہ کیا نئی شامی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا جائے یا نہیں، مگر دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل کو مشورہ دیا ہے کہ وہ شام کے نئے ڈیفیکٹو رولر احمد الشرع کو اس کے ساتھ انگیج کریں اور بات چیت کا راستہ نکالیں، کیونکہ اگر ایچ ٹی ایس کی نئی نگران حکومت کے ساتھ رابطہ نہ کیا گیا تو ایران دوبارہ شام میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے گا، جس کی وجہ سے اسرائیل اور دیگر ممالک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس وقت اسرائیل، ویسٹ امریکہ اور دیگر ممالک شام کی نئی نگران حکومت کے ساتھ انگیج کیے ہوئے ہیں اور رابطے میں ہیں تاکہ ایران کا راستہ روکا جا سکے، مگر دوسری جانب ایرانی سپریم کمانڈر
خامنائی نے بہت اہم بیان دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ نئی نگران شامی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بھی تعاون درکار ہوگا وہ دیں گے. اور سب کو پتہ ہے کہ ایران بشار الاسد رجیم کا بہت بڑا حامی تھا اور وہیں سے وہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ رابطوں میں رہتا تھا اور وہیں سے ان کو کمک اور ہر قسم کی چیزیں پہنچاتا تھا. اب شامی حکومت بشار الاسد رجیم گر گئی ہے اور ایران کافی پریشان تھا اور کافی خاموشی کے بعد آج ان کا جو بیان آیا ہے وہ حوصلہ افزا ہے. ان کا کہنا ہے کہ وہ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں اور اب اسرائیل کافی پریشان ہے اور اسرائیل نے شام کے مختلف جگہوں پہ حملے بھی تیز کیے ہوئے ہیں. گولان ہائٹس کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے, فوجیں بٹھائی ہوئی ہیں اور مختلف علاقوں میں کیمیکل ویپنز کا بہانہ بنا کر مختلف انسٹالیشنز کے اوپر فضائی حملے کیے ہیں, شپس کے اوپر بھی حملے کیے ہیں اور کافی نقصانات ہوئے ہیں جن کی تفصیلات ابھی تک نہیں آئیں. اس حوالے سے مزید آپ کو بتاتے رہیں گے. نوید صدیقی کو اجازت دیں. والسلام.